سورہ نساء اور سورہ نساء کے 8 رکوع ختم ہو چکے، 9واں رکوع جاری ہے اور 5ویں سپارے کے 5 رکوع ختم ہو چکے، 6واں رکوع جاری ہے اور آیت نمبر 62 سورہ نساء کی آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاءوک یحلفون باللہ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ صدق الله العظیم۔ فکیف اذا اصابتهم، پھر کیا ہوا کہ جب ان کو پہنچے مصیبت بما قدمت ایدیہم، بسبب اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، یعنی جو خود انہوں نے کام کیے اس کی وجہ سے، ثم جاؤک، پھر آئے آپ کے پاس، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، ان اردنا، بے شک ہماری غرض نہ تھی، الا احسانا، مگر بھلائی، و توفیق، اور ملاپ کی۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ما فی قلوبہم، جو ان کے دل میں ہے۔ فاعرض عنہم، تو آپ ان سے تغافل کریں، اعراض کریں، وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے کہیں ان کے حق میں کام کی بات۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے کوئی نہیں بھیجا رسول، الا، مگر اس واسطے، لیطاع، کہ اس رسول کا حکم مانے، اطاعت کریں اس رسول کی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جس وقت انہوں نے اپنے آپ پر برا کیا، ظلم کیا اپنے آپ پر، جاؤک، آتے آپ کے پاس، فاستغفروا اللہ، پھر اللہ سے معافی چاہتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، یعنی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتا، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو البتہ یہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا اور مہربان۔ گزشتہ سبق میں واقعہ کیا تھا کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں کسی بات پر کوئی اختلاف ہوا اور تنازع ہوا، تو انہوں نے فیصلہ، اب منافق چونکہ تھا، اس کے دل میں نفاق تھا، اور یہودی کو پتہ تھا کہ میں حق پر ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پر فیصلہ کرتے ہیں، تو جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اب یہودی چاہ رہا ہے کہ میں اپنا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں۔ جب ایک آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنا فیصلہ ایسے بندے سے کراؤں جس کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، جو وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کا دعویٰ ہی نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں، کہ میں اس کو نہیں مانتا اور فیصلہ اس کے پاس لے کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب اگلا بندہ سچا ہے اور میں اس کے پاس اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کی بات نہیں مانتا، تو میں اپنے کام میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں، وہ اگلا بندہ سچا ہے کہ میں اس کو نہ مانتے ہوئے بھی اپنا فیصلہ اس کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ یہ میرے پیارے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ یہودی بھی اپنے فیصلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا چاہتے ہیں،
منافق کیونکہ منافق تھے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مانتے تو تھے نہیں دل سے، تو اس لیے اس نے کہا نہیں، یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ اور یہاں پر نا کہ فَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، اس طاغوت سے مراد یہودی سردار ہیں، وہ شیطان، بڑے شیطان۔ تو منافق چاہتا تھا کہ میں شیطان کے پاس فیصلہ لے جاؤں، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں ناحق ہوں اور اس کو میں تھوڑے بہت پیسے دے دوں گا تو اس سے کام چل جائے گا، میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہودی کو پتہ تھا کہ میں حق پر ہوں، نبی علیہ السلام حق پر فیصلہ فرمائیں گے۔ خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی ہی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ پھر یہ چلے گئے حضرت، انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے باہر آ کے کہنے، اس وقت تو کہا ٹھیک ہے فیصلہ مجھے منظور، باہر آ کے کہنے لگا جی نہیں جی مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہودی کو پتا تھا کہ حضرت عمر ہے تو سخت ہے، اس منافق نے سمجھا کہ حضرت عمر سخت ہے، ذرا یہودی کے مقابلے میں ذرا سخت نظریہ رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ شاید میرے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہودی کو پتا تھا کہ حضرت عمر ہے تو سخت ہے لیکن بات وہ سچی کرتے ہیں اور فیصلہ وہ حق پر ہی کریں گے۔ تو اب منافق نے کہا کہ نہیں حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، یہودی نے کہا ٹھیک ہے ان کے پاس چلتے ہیں۔ اب جب ان کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس پہنچتے ہی فیصلہ بھی ابھی بات نہیں کہ ہم کس لیے آئے، یہودی نے اپنے سارا قصہ سنا دیا کہ ہمارا یہ جھگڑا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ کہا اچھا، اور یہ بھی ساتھ تھا کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں تھا، اس لیے مجھے آپ کے پاس لے کے آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا یہ کام ہے، اندر گئے، تلوار لائی، اس کا سر جدا کر دیا۔ کہا جس بندے کو نبی پاک کا فیصلہ منظور نہیں، میرے عمر کی تلوار اس کے اوپر فیصلہ کرے گی۔ تو پھر یہ ہوا کہ جو اس بندے کے مقتول جو قتل ہوا تھا، اس کے جو ورثاء تھے وہ جھگڑا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ اس بندے کا مقصد آپ کا فیصلہ ماننا نہیں تھا، کہ آپ کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ تو چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر کے پاس چلے جائیں تاکہ ہماری کو باؤں صلح صفائی ہو جائے۔ جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے، یا کہ اللہ آج کی آیت یہی جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ اللہ احسان و توفیقہ، آپس میں کوئی صلح صفائی ہو جاتی، کوئی آپس کی جو ہے نا کوئی بات نکل آتی جس پہ دونوں جو ہے نا وہ راضی ہو جاتے، صلح صفائی ہو جاتی، معاملہ سلجھ جاتا، دونوں فرین جو ہے نا وہ جھگڑے سے بچ جاتے۔ اس لیے ہم حضرت عمر کے پاس گئے تھے، اپنی طرف سے جھوٹی تو جہاد کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، کہ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ سے تو کوئی بات، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ سے کوئی بات کیسے چھپا سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی بات کیسے چھپا سکتا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کیا تھا۔ ان کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ ماننا تھا، حضرت عمر کے پاس اس لیے گئے تھے۔ تو اس لیے آگے کی آیتوں میں آ بھی رہا ہے، آگے آیتوں میں آ رہا ہے انشاءاللہ اگلی سبق کہ مسلمان ایمان کی حالت میں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے پر پیچھے ہٹے تو یہ اس کے لیے ایمان کے خطرے کی بات ہے کہ آیا یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو واقعہ ہو گیا یہودی کا اور ایک منافق کا واقعہ۔ آج ہم سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غمی بھی آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فوت بھی ہوئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات بھی اس دنیا سے گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی اس دنیا سے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں زندگی کا ایک ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے نمونہ ہے، کس موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی بیمار پرسی بھی فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تعزیت بھی فرمائی ہے، تعزیت کیسے کرتے ہیں یہ بھی بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ غمی کا اظہار کیسے کرتے ہیں، بیمار کی بیمار پرسی کیسے کرتے ہیں، گھر میں کھانا کیسے کھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا گفتگو کیسے کرتے ہیں۔
حاکم بن کے بھی دکھایا کہ حکومت کیسے کرتے ہیں۔ آج اگر مسلمان اپنے لیے مشعل راہ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ہٹ کر دوسروں کے پاس جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاضی کے فیصلے بھی فرمائے، جج بھی بن کے دکھایا کہ ججمنٹ کیسے کرتے ہیں، عدالت بھی لگا کے دکھائی کہ عدالت کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری دنیا کی زندگی گزارنے کے ایک ایک طریقے کا عملی طریقہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عملی طور پر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ لیکن آج مسلمان اس طریقے کو پرانے لوگوں کا طریقہ کہتا ہے، جاہلیت کے دور کا طریقہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتا ہے، اور اس طریقے پر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اس طریقے پر عمل کیا، اپنی غمی خوشی جو بھی اپنا ایونٹ ہے وہ اس طریقے پر کیا جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس میں اپنی توہین سمجھتا ہے، بے عزتی سمجھتا ہے، بے وقوف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے تجھے اللہ عزت دیں گے، کیونکہ عزتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں، ذلتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ وہ ایک منافق نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تھا، حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی تھی۔ آج ہم میں سے ہر ایک گریبان میں جا کر دیکھے کہ ہم کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے ہوئے فیصلوں کے خلاف اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری گردنیں بھی اڑا دی جائیں؟ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آسمان سے ہم پر پتھر برسا دیے جائیں؟ اب اس منافق کی اس نفاق کی بنا پر اللہ کا کلام اترتا آتا ہے، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کی منافقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر فرماتے ہیں۔ تو کیا ہم اس منافق کی اس حرکت سے 10 قدم آگے نہیں بڑھ گئے کہ اس نے تو صرف ایک فیصلہ نہیں مانا تھا، اور وہ تو تھا بھی مسلمان نہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا بھی نہیں تھا، وہ تو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہوا تھا، دل میں اس کو بھی پتا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دل میں بھی اس بات پہ اطمینان میں ہے کہ ہمارا تعلق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، ہم اپنے آپ کو ان کی امت ہی کہتے ہیں، ان پر ایمان لانے کا اظہار زبان سے بھی کرتے ہیں، دل سے بھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر چھٹی۔ کیا آپ سوچیں نا ذرا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کا ایک طریقہ بتلایا، کر کے دکھائے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، ہم اسے ہٹ کر کرتے ہیں، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا طریقہ، تجارت بھی کر کے دکھائی، تجارت کیسے کرنی ہے؟ دنیا کا کوئی شعبہ کوئی ایسا بتلا نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہدایات اس کے بارے میں موجود نہیں۔ کسی نے سواری پر بھی سوار ہو کے دکھایا کہ سواری پر کیسے سوار ہوتے ہیں۔ اب سواری چاہے گاڑی ہے، چاہے ہوائی جہاز ہے، جو بھی ہے سواری ہے، بحری جہاز ہے، جو بھی، اس وقت وہ سواری تھی، اس وقت یہ سواری ہے۔ تو زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، ان کے لیے عملی نمونہ ہمارے لیے موجود ہے۔ اس کے باوجود ان تعلیمات کو چھوڑ کر ہم دوسروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، انگریزوں کی تعلیمات کو اپنا شعار بنا کر ہم اس میں اپنے آپ کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، ناکامی کے آخری درجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں، کامیابی کا ایک زینہ بھی مسلمان نہیں چڑھ سکتا غیر قدرت کی وجہ سے، بلکہ الٹی منہ کی کھانی پڑے گی۔ مسلمان کو اگر مسلمان غیروں کا طریقہ اختیار کر کے یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں ترقی کر لوں، یہ ترقی نہیں کرے گا، ترقے گا جس کو کہتے ہیں، اور تنزلی کی طرف جائے گی۔ اور پھر ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں اور جان بھی قربان تھے، مال بھی قربان، لیکن ایک طریقہ قربان ہونے کے لیے ہم تیار، ایک طریقہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں نا ذرا 24 گھنٹے کی زندگی میں کہ ہم کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے چھوڑ رہے ہیں۔ اور آگے یار ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم۔ قرآن چونکہ مشعل راہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے،
ہاں گائیڈ لائن ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے. تم زبان سے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو, تمہارے دل کے اندر کیا ہے, عمل تمہارا کتنا ہے, یہ سب اللہ کو معلوم. اور کہا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب منافقوں کی منافقت کو ظاہر نہ کریں. جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور صاف صاف بتلا دیا یہ منافق ہے. بعض روایت میں آتا ہے اور کسی موقع پر بعض روایت میں آتا ہے اس موقع میں بتلا دیا, لیکن ساتھ اللہ نے کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے اعراض کیجیے. یعنی سب کو ظاہر کرنے کی, سب کو ظاہر نہ کیجیے, سب کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کو ترغیب وعید, ہاں ان کو سمجھائیے. اب اس میں دیکھو نا فرق, اب میں ایک بڑا ہوں, میرے چھوٹے نے میری بات نہیں مانی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے چھوٹے نے میری بات نہیں مانی تو میں اس کو گالیاں دینا شروع کر دوں, میں اس کو نوکری سے فارغ کر دوں, ایک دم نوکری سے فارغ کر دوں. ہاں ایک دفعہ سمجھایا, دوسری دفعہ سمجھایا, جب نہیں مانتا اور کام نہیں چل رہا, ظاہر ہے آپ نے ایک ترتیب چلانی ہے, ایک کام لینا ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے, تو اگر آپ کا کام نہیں چل رہا پھر تو ایک آخری آپشن یہ ہے. لیکن بس ایک ہی دفعہ پر اس کو جو ہے نا وہ سب کچھ کٹا چھٹا اس کا کھول کر رکھ دیا, نہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اس سے غلطی ہوگی, واعظ, اس کو سمجھائیں, اس سے اعراض کیجیے اور اس کو سمجھائیں. یہ مشعل راہ ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے امت کو. اور اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت براہ راست اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں. اس لیے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. غلطی کا امکان ہی نہیں ہے غلطی کا, اس لیے کہ براہ راست اللہ رب العزت تربیت فرما رہے ہیں. اور اللہ رب العزت جس کی تربیت فرمائے اس میں غلطی کا امکان بھی اگر مانا جائے, غلطی کا تصور بھی مانا جائے, تو یہ گویا عیب ہے اللہ رب العزت کے لیے. اور اللہ رب العزت کی ذات ہر عیب سے پاک, ہر عیب سے پاک ہے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, ہاں اچھی بات ان کو, نصیحت والی بات ان کو کہیں, ان کو سمجھائیں. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی, نصیحت کی. بہت سارے منافق ایسے تھے کہ جو منافق تھے پہلے وہ توبہ کر کے سچے مسلمان بن گئے. پہلے منافق تھے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی اور ان کو برا بلا نہیں کہا, اس وقت ترغیب دی, تو اللہ کے حکم سے وہ منافق جو ہے وہ پکے سچے مسلمان بن گئے. اب اگلی آیت میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اب اللہ رب کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو میں نے رسول بھیجے ہیں نا, یہ میں نے رسول بھیجے ہیں, یہ اس لیے صرف بھیجے ہیں لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ ان کی اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے, کہ ان کے فیصلے کو مانا جائے. کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انحراف کرے, یہ مسلمان نہیں ہو سکتا, مسلمان کے شان کے خلاف ہے. اور رسول تو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اس سے ایک بات بڑی زبردست, بڑا اچھا عقدہ کھل گیا. کوئی آدمی کسی ایسے کام کو کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو, اور وہ اپنی طرف سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ لیطاع بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے نبی کی اطاعت کرے. گویا نبی, اللہ کا حکم جو ہو, نبی کا طریقہ ہو, وہ قابل قبول ہے. جو اللہ کا حکم نہیں, نبی کا طریقہ نہیں, وہ قابل قبول نہیں ہے, وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اور جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا. اور کہا کہ اب ان کو طریقہ بتلا رہے ہیں, قولاً بلیغا وعظہم, ان کو نصیحت کی جا رہی ہے. نصیحت کیا کی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو اس مقتول کے ورثاء ہیں, تم لوگ بجائے اس کے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر, آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹی قسمیں کھا کر, اس مرنے والے تو مر لیا تھا, اس کی تو جو اس کے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب تم کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ بجائے جھوٹی قسمیں کھانے کے آپ آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, اللہ سے استغفار کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے کہ ہم نے آپ کا حکم نہیں مانا, آپ کا حکم توڑا ہے, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, سچے دل سے معافی مانگتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتے,
توبہ اللہ وجد اللہ تواب الرحیم، آپ اللہ کو دیکھتے کہ اللہ آپ کی توبہ بھی قبول کرتا اور آپ پر رحم بھی کرتا۔ اب مقتول کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اچھا اس میں ان کی توبہ کے قبولیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار یہ شرط قرار دیا گیا کہ تمہاری توبہ ایسے نہیں قبول ہوگی کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے توبہ کرو گے تو توبہ قبول ہو جائے گی، ایسے نہیں۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، خود بھی اللہ سے استغفار کرو گے، رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے گا، تب جا کر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے گا، تب جا کر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ یہ کیوں؟ ان منافقین نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مقتول قتل ہوا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مان کر نبوت کے منصب پر گویا ایک حملہ کیا، اس جو عزت پر حملہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس نے نہیں مانا، اس بنا پر یہ بات ضروری تھی کہ جس منصب پر جو آدمی فائز ہے، جو ذات فائز ہے، وہ بھی ان کے لیے استغفار کرے، گویا یہ اس سے جا کے معافی۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی آپ کسی آدمی کے مجرم ہو تو وہ آدمی آپ کے لیے تبھی استغفار کرے گا جب کہ وہ آپ سے راضی ہو، اور وہ آپ سے راضی تبھی ہوگا کہ آپ اس سے معافی مانگو گے۔ گویا اللہ رب العزت نے کہا کہ مجھ سے بھی معافی مانگو، لیکن جس ذات کے منصب پر تم نے حملہ کیا ہے، جس بڑے منصب پر تم نے حملہ کیا، اس سے بھی جا کے معافی مانگو، اور اس سے کہو کہ میرے سے بھی تمہاری معافی مانگے، تب جا کے میں معاف کروں۔ یہ قرآن مجید قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب آدمی مسجد نبی تشریف لے جائے، مسجد نبی چلا جائے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جب حاضری دے تو وہاں پر اللہ سے استغفار کرے اور اپنے لیے مغفرت طلب کرے، اپنے لیے مغفرت طلب کرے تو اس کی مغفرت ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت کی شاید کہ اپنے روزے پر حاضری دے اور مغفرت طلب کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہاں پر اگر کھڑے ہو کر آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں گی تو یہ زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ افضل ہے، اور ایسی طریقے سے اگر کھڑے ہو جائیں کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ ہو اور روزے مبارک کی طرف بھی منہ ہو تو یہ بھی ایک اچھی ترتیب ہے، یہ بھی ایک اچھی ترتیب ہے۔ بہرحال یہ ان کو بتلایا کہ اور آنے والی انسانیت کو بتلایا کہ اللہ رب العزت کو نبوت جیسے مقدس منصب پر کسی قسم کا حملہ قابل قبول نہیں، کہ ان کی توبہ کی قبولیت کی شرط لگا دی کہ نبی سے بھی معافی مانگو تب معاف کروں، کہ کسی صورت میں بھی نبوت کے منصب پر حملہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو یہ قابل قبول نہیں۔ اپنا لوجد اللہ تواب الرحیم، تو البتہ وہ پاتے اللہ کو مہربان، یعنی بجائے اس کے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے جو ہے نا معافی مانگتے آپ کے لیے، اللہ آپ کو معاف کر دیتا، آپ کو گناہ معاف ہو جائے گا۔ آپ کتنے بے وقوف ہو کہ اپنی بات کو چھپانے کے لیے اپنی آخرت ویسے برباد کر رہے ہو۔ خیر بات کافی لمبی ہوگی، باقی چند باتیں اس میں باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کریں گے۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فکیف اذا اصابتهم، پھر کیا ہوا جب ان کو پہنچے مصیبت بما قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھوں کے کیوں سے، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر آئے تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی، ان اردنا، ہمارا تو صرف ارادہ یہ تھا، الا احسانا و توفیقا، ہمارا کوئی ارادہ اور نہیں تھا مگر یہ کہ بھلائی اور ملاپ آپس میں صلح صفائی۔ اولئک الذین یعلم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، سو ان سے آپ اعراض کریں، وعظہم، ان کو نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم، اور کہیں ان کے حق میں حق قولا بلیغا، کی بات یعنی اچھی نصیحت کریں۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانے اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم اذ ظلموا، اگر یہ لوگ جس وقت انہوں نے برا کیا تھا، یعنی نبی پاک کے فیصلے سے انحراف کیا تھا، جاؤک، آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے معافی چاہتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کو بخشواتا، یعنی رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتا، رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، ان کے حق میں استغفار کرتے، اللہ سے کہتے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ لوجد اللہ، تو البتہ پاتے اللہ کو، تواب الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير.